اگر آپ سے لوگ پریشان ہو، اگر آپ کے لوگ آپ سے تنگ ہو، کوئی بھی لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، لوگ رشتہ دار نہیں ہے، آپ سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن اگر مجھ سے آپ کا دل دکھتا ہے تو یہاں میرا خطابت کرنا، یہاں نمازیں پڑھانا، وہاں مدرسے میں بچوں کو پڑھانا کوئی فائدہ نہیں آئے گا۔ اگر مجھ سے آپ کا دل دکھتا ہے، جبکہ آپ سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، نہ خاندانی رشتہ ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن اگر مجھ سے آپ کا دل دکھتا ہے تو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ لیکن او لوگوں مجھے بتاؤ کہ خدا کی قسم کہ جس کا خون کا رشتہ ہو اور پھر اپنے خون کے رشتے ماں باپ کو دل کو تم توڑتے ہو، پھر اللہ کیسے معاف کر سکتا؟ بیگانہ ہے، انجانا ہے، ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں، آپ سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، لیکن آپ کے دل کو میں دکھا دوں یا آپ مجھ سے پریشان ہیں، اللہ ہمارے سارے اعمال کو پھینک دے گا میدان محشر میں۔ لیکن جس ماں کے شکم سے ہم پیدا ہو جائیں، جس باپ کے ریڑھ کی ہڈیوں سے نکلتے ہوئے قطرے سے ہم پیدا ہو، جس سے ہمارا خون کا رشتہ ہو، اس ماں باپ کا ہم دل دکھائیں گے تو اللہ کیسے بخش سکتا ہے؟ سب سے اچھا انسان کون ہے؟ سب سے بہترین شخص کون ہے؟ دھیان سے سنیے گا اور اس کو یاد رکھیے گا۔ حضور کی بارگاہ میں صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ سب سے اچھا اور سب سے بہترین شخص کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جس کا اخلاق اچھا ہو، جس کا کردار اچھا ہو، جس کا کیریکٹر اچھا ہو، جس کا کلچر اچھا ہو، جس کا بیہیویئر اچھا ہو، جس کا انداز اچھا ہو، جس کا ڈھنگ اچھا ہو، جس کا بہوار اچھا ہو۔ اچھا یا رسول اللہ وہ اچھا نہیں ہے جو نماز پڑھتا؟ میں پھر اپنے وجدانہ تخیلانہ انداز میں سوچتا ہوں کہ یا رسول اللہ پھر کیا وہ شخص اچھا نہیں ہے جو نماز پڑھتا؟ کیا وہ شخص اچھا نہیں ہے جو روزے رکھ لیتا؟ یا رسول اللہ کیا وہ شخص اچھا نہیں ہے جو حج بھی کر لیتا؟ یا رسول اللہ کیا وہ شخص بھی اچھا نہیں ہے جو سچ بولتا ہے؟ یا رسول اللہ کیا وہ شخص بھی اچھا نہیں ہے جو صرف حلال کھاتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں نماز پڑھنے والا اچھا ہے، روزہ پڑھنے والا رکھنے والا اچھا ہے، قرآن پڑھنے والا اچھا ہے، سچ بولنے والا اچھا ہے، حلال کھانے والا اچھا ہے، لیکن یہ سب سے اچھا، ان تمام چیزوں میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کا کردار اچھا ہے، جس سے لوگ باتیں کرنے میں نہ ڈرے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ لوگ کسی سے ڈرتے ہیں، یار اس سے باتیں کرو گے تو ہو سکتا ہے وہ گالی دے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ لوگ ڈرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میں اگر اس سے باتیں کروں وہ مجھ سے بدتمیزی میں بات کرے۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے بات کرنے کا جی نہیں چاہتا، کیوں؟ اس کی زبان اچھی نہیں، اس کا کردار اچھا نہیں، لیکن نماز پڑھنا اچھا ہے، روزہ رکھنا اچھا ہے، حق بولنا اچھا ہے، سچ بولنا اچھا ہے، قرآن پڑھنا اچھا ہے، لیکن یاد رکھیے یہ ساری عبادتوں کو کرنے کے بعد اگر آپ کا اخلاق اچھا نہ ہوا تو پھر آپ کے نماز کوئی کام کا نہیں، آپ کے روزے کوئی کام کے نہیں، آپ کا قرآن پڑھنا کوئی کام کا نہیں، آپ لاکھوں روپے خرچ کر کے حج کرنے گئے لیکن آپ کا کردار اور کریکٹر نہیں بدلا، اگر آپ اپنے کریکٹر کو ایکسچینج نہیں کرتے تو پھر حج کر کے لاکھوں روپے خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ تمہارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ تم سے ملنا چاہیں، تمہارا کریکٹر ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ تم سے باتیں کرنا چاہیں، تمہارا اخلاق تمہارا بیہیویئر ایسا ہونا چاہیے ساتھ میں رکھنا چاہیں، لوگ تیرے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیں۔ لیکن افسوس آج کا زمانہ، ہمارا حال
آج کا کنڈیشن کیا ہے؟ نہ ہم عبادتوں کے معاملے میں اچھے رہے، نہ ہمارا کیریکٹر اچھا رہا۔ ہمارا کیریکٹر اس کے لیے اچھا ہے جس سے ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے، ہمارا فائدہ جس سے نہیں اس سے ہمارا کوئی مطلب نہیں۔ لیکن حضور فرماتے ہیں اچھا بڑھیا کردار کس کا ہے معلوم ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ اچھا کردار اس کا ہے جس کی زبان سے لوگ محفوظ ہیں، جس کی زبان سے لوگ محفوظ ہیں۔ یہ جو جملے ہماری زبان سے نکلتی ہے کسی کے سینے کو چیر کر کے اس کے دل تک جا لگتی ہے۔ ابھی میں کسی کو یہاں گالی دے دوں، یار مولانا گالی دے رہا ہے، امام گالی دے رہا ہے، آپ اٹھ کے مجھے گالی بک دیں، لوگ حیران ہو جائیں گے، یار اس کا کریکٹر کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، امام کو گالی دیتا ہے۔ لیکن گالی کے صرف 2 جملے ہوں گے، لیکن وہی جملہ پورا ماحول بدل دے گا، پورا نظام بدل دے گا، لوز کر دے گا کریکٹر کو۔ لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اچھا شخص وہ ہے کہ جس کی زبان سے بھی لوگ محفوظ ہوں اور جس کے ہاتھوں کی طاقت سے بھی لوگ محفوظ ہوں۔ اچھا شخص وہ ہے کہ جس کے ہاتھ کی طاقت سے بھی لوگ محفوظ ہوں اور جس کے مال و دولت کے طاقت سے بھی لوگ محفوظ ہوں۔ اچھا شخص وہ ہے کہ جس کی زبان، جس کی آنکھیں، جس کا کان، جس کا ہاتھ، جس کے پیر کبھی کسی کا برا نہیں سوچتا، اچھا انسان وہ ہے۔ ورنہ یاد ہے نمازیں پڑھ لیجئے، روزے رکھ لیجئے، حج کر لیجئے، زکات دے لیجئے، قرآن پڑھ لیجئے، سچ بول لیجئے، حلال کھا لیجئے، لیکن اگر لوگوں کے ساتھ آپ کا حسن سلوک نہ ہونا، اگر لوگوں کے ساتھ ہمارا کردار اچھا نہ ہونا، تو وہ ساری عبادتیں اللہ کل قیامت کے دن منہ پہ پھینک دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کوہ طور پر رب سے پوچھتے ہیں کہ مولا کل جب قیامت آئے گی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو نبی ہے، جو کلیم اللہ ہے، جو اللہ سے باتیں کرتے تھے، وہ نبی تھی، وہ موسیٰ تھے، اللہ نے انہیں معجزات دی۔ اچھا وہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر، کوہ طور ایک پہاڑ ہے، اس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چڑھتے اور اللہ سے باتیں کرتے۔ میں اب اس واقعے سے اپنی گفتگو ختم کروں، بس اتنا رکھیے گا یاد کہ آپ کا کیریکٹر اچھا ہونا چاہیے، ہمارا کردار اچھا ہونا چاہیے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ بے نمازی مر جائیں، اللہ معاف کر دے، اس کی شان ہے، وہ جسے چاہے معاف کر دے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ پوری زندگی گناہ کیے، اللہ معاف کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ جھوٹے ہو کے مرے، اللہ معاف کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ زندگی میں قرآن نہیں پڑھے، اللہ معاف کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ زندگی میں ایک بھی روزے نہیں رکھے، لیکن اللہ اپنی شان پہ آئے تو اللہ معاف کر سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اگر کردار اچھا نہ ہو، اگر کیریکٹر اچھا نہ ہو، اگر آپ کا حسن اخلاق اچھا نہ ہو تو اللہ ہرگز معاف نہیں کر سکتا۔ اگر آپ سے لوگ پریشان ہو، اگر آپ کے لوگ آپ سے تنگ ہو، کوئی بھی لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، لوگ رشتہ دار نہیں ہے، آپ سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن اگر مجھ سے آپ کا دل دکھتا ہے تو یہاں میرا خطابت کرنا، یہاں نمازیں پڑھانا، وہاں مدرسے میں بچوں کو پڑھانا کوئی فائدہ نہیں آئے گا۔ اگر مجھ سے آپ کا دل دکھتا ہے جبکہ آپ سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، نہ خاندانی رشتہ ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن اگر مجھ سے آپ کا دل دکھتا ہے تو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ لیکن او لوگوں مجھے بتاؤ کہ خدا کی قسم کہ جس کا خون کا رشتہ ہو اور پھر اپنے خون کے رشتے ماں باپ کو دل کو تم توڑتے ہو، پھر اللہ کیسے معاف کر سکتا؟ بیگانہ ہے، انجانا
اللہ ہمارے سارے اعمال کو پھینک دے گا میدان محشر میں، لیکن جس ماں کے شکم سے ہم پیدا ہو جائیں، جس باپ کے ریڑھ کی ہڈیوں سے نکلتے ہوئے قطرے سے ہم پیدا ہو، جس سے ہمارا خون کا رشتہ ہو، اس ماں باپ کا ہم دل دکھائیں گے تو اللہ کیسے بخش سکتا ہے؟ ہرگز نہیں بخش سکتا، ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ حضور نے فرمایا ہے میں کسی پہ تانا زنی نہیں کرتا، میں کسی کو تانا نہیں دیتا، میں حقیقت کہنے لگا ہوں تاکہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ آپ کا قرآن پڑھنا، آپ کا نمازیں پڑھنا، آپ کا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مل جل کرنا، آپ قرآن پڑھتے، روزہ رکھتے، نماز کرتے، حج کرتے، زکات دیتے، حلال کھاتے، سچ بولتے، یہ ساری چیزیں اللہ تب قبول کرے گا جب آپ کے یا میرے ماں باپ ہم سے راضی ہوں، ورنہ یہ کہ نہیں آپ 60 سال کی زندگی نہ مانگیں، آپ 600 سال کی زندگی مانگ لیں اور 600 سال تک آپ عبادت کرتے رہے، خوب نمازیں پڑھیں، خوب قرآن پڑھیں، خوب حج کریں، خوب زکات دیں، لیکن اگر ماں باپ ناراض ہو تو 600 سال کی بھی بندگی اللہ قیامت کے دن منہ پہ پھینک دے گا۔ کہاں ہے؟ ہوش میں آئیے اور بدلیے اپنے آپ کو کہ جو اسلام ہمیں غیروں کے ساتھ اچھا سلوک سے پیش آنے کو کہتا ہے، کہ جو اسلام، جو قرآن، جو حدیث، جو فرمان مصطفیٰ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ اچھے سے رہنے کو کہتا ہے جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، لیکن جس سے ہمارا خون کا رشتہ ہو، ہمارا بھائی ہو، ہمارے رشتہ دار ہوں، ہمارے ماں باپ ہوں، اور اگر ہمارا بھائی، ہماری بہن، ہمارے ماں باپ، ہمارے چچا، ہمارے اہل و عیال ہی ہم سے خوش نہ ہو تو پھر آپ کس لیے نماز پڑھتے ہیں؟ کوئی فائدہ نہیں ہے نماز کا۔ آپ قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ کوئی فائدہ نہیں ہے قرآن کا۔ اگر آپ لاکھوں روپے حج کر کے جاتے لاکھوں روپے لگا کر کے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے حج کرنے کا۔ ہوش میں آئیے، ماں باپ کے ساتھ اچھے سے آئیے، بھائی سے محبت کریے۔ وہ بھائی جب ہم چھوٹا ہوتے ہیں نا، جب ہم چھوٹا ہوتے ہیں 8 سال 10 سال 5 سال 12 سال کا، تو اسی بھائی کے ساتھ ہم اچھے سے کھیلتے ہیں، کھیلتے ہیں یا نہیں کھیلتے؟ سب کا بچپنا گزرا ہے۔ وہی بھائی جس کے ساتھ ہم ہمیشہ ساتھ کھیلتے رہے، ماں کے پاس جاتے تو کہتے یہ میری ماں ہے، وہ کہتا نہیں یہ میری ماں ہے، لیکن واللہ وہی بھائی جس کے ساتھ ہم ساتھ رہتے تھے، کھیلتے تھے، کھاتے تھے، پڑھائی کرنے جاتے تھے، ٹیوشن، اسکول، ساری جگہوں پہ ساتھ چلتے تھے، کسی سے ان بن ہو جاتا، کسی سے جھگڑے ہو جاتا تو یہی ایک بھائی کے ساتھ دینے کے لیے غیروں سے ٹکرا جاتا تھا۔ لیکن آج کیا ہوا کہ جب ہم 20 سال کو پہنچ گئے، 25 سال کو پہنچ گئے، ہمیں جب یہ پتا چلا کہ 50,000 میرا ہے، یہ زمین میری ہے، جس دن ہمیں پیسوں کی سمجھ آ گئی، جس دن ہمیں دولتوں کا نالج ہو گیا، جس دن ہمیں یہ پتا چل گیا کہ اتنا حصہ میرا ہے، اتنا حصہ میرا ہے، جس وقت ہمیں پیسوں کا کوئی مول نہیں تھا، جس وقت ہم دولتوں کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، اس دن ہمارا بھائی ہماری جان تھا۔ لیکن جس دن ہمیں یہ پتا چلا کہ نہیں 50,000 میرا ہے، نہیں 2 کٹھا میرا ہے، جس دن اس بات کا نالج، جس بات کا ہمیں علم ہوا، اس دن وہی بھائی جو ساتھ کھیلتا تھا آج میرا دشمن بن گیا۔ دشمن بھائی نہیں ہوتا، دشمن دولتیں ہو گئی ہیں۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ دشمن قطعی بھائی کبھی نہیں ہوتا۔ دشمن آپ کے دل میں، دماغ میں وہ ہے جو مال کی محبت کو آپ نے بیٹھا رکھا ہے۔ مال کی محبت ذہن سے نکال دیجئے، بھائی بھائی ہو جائے۔ کیا دولتوں کے سبب بھائی دشمن نہیں بن رہا ہے؟ بولیے، دولتوں کے سبب ہی تو بھائی دشمن بن رہا ہے نا، پیسوں کے ہی وجہ سے تو بھائی دشمن بن رہا ہے نا۔ اس وقت ہمارا بھائی دشمن کیوں نہیں ہوا کہ جس دن ہمیں پیسوں کی کوئی مول نہیں تھا، جس دن ہمیں دولتوں کا کوئی شعور ہی نہیں تھا،
لیکن جیسے جیسے شعور ہوا، جیسے جیسے ہمارے دل میں مال کی محبت آ گئی، ہمارا بھائی دشمن بن گیا۔ اور بھائی دشمن تھا، حد تھا، ٹھیک تھا، حالانکہ ٹھیک نہیں، لیکن مال کی محبت میں ہمارے ماں باپ دشمن بن گئے۔ تو یاد رکھیے، دشمن بھائی نہیں، چچا نہیں، ماموں نہیں، بہن نہیں، ماں باپ نہیں، دشمن وہ ہے کہ جسے آپ نے اپنے دل میں اور اپنے دماغ میں مال کی محبت کو جمع کر کے رکھا ہے، مال کی محبت کو بیٹھا رکھا ہے۔ آپ اپنے دل دماغ سے مال کی محبت کو نکالیے، صبر کرنا سیکھ جائیے، آپ کا بھائی بھائی ہو جائے گا، آپ کا چچا چچا ہو جائے گا۔ آج جان کے دشمن اس لیے پڑے ہیں کہ وہ میرا کیوں لے رہا ہے، وہ کہتا ہے یہ میرا کیوں لے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک انسان مال و دولت کی محبت کے پیچھے بھاگتا رہے گا، خدا کی قسم، رب العزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہمارے دل میں، سینے میں، دماغ میں مال و دولت کی محبت ہے، ہمارا بھائی ہمیں بھائی اپنا کبھی نہیں لگے گا، ہمارا چچا چچا نہیں لگے گا، دشمن ہی لگے گا۔ لیکن جس دن آپ صبر کرنا سیکھ جائیں، صبر کریں اور رشتوں کے پیچھے بھاگیں، رشتوں کو فوکس کریں کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کا 1000 میں رکھ لوں گا تو وہ میرا بھائی دشمن بن جائے گا، تو وہ 1000 اسے واپس کر کے بھائی کا ہی رشتہ رکھ لے، 1000 لے کر کے دشمن نہ بنائیں، صبر کریں۔ یاد رکھیے کہ جس شخص سے، جس بندے سے بندہ پریشان ہو جائے، اگر بھائی بھائی سے پریشان ہے، اگر بیٹے سے ماں باپ پریشان ہیں، تو خدا کی قسم آپ کی دولت بھی بربادی کی طرف، آپ کی عبادت بھی بربادی کی طرف۔ اس لیے عزیزوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اپنے آپ کو اتنا اچھا بنا لے کہ آپ کا بھائی آپ سے آگے بڑھ کے سینے سے لگا لیں، آپ اپنا کیریکٹر اتنا اچھا بنا لیں کہ آپ کا باپ آپ کی غلطیوں کو معاف کر کے آپ کو سینے سے لگا لے۔ خدا کی قسم، خدا را، اپنا کیریکٹر ایسا نہ بناؤ کہ آپ کا باپ آپ کا چہرہ دیکھنا بھی پسند نہ کرے۔ یاد رکھیے کہ جو ماں باپ ناراضگی کے حالت میں مر جائے اولاد سے، اس کی مغفرت ہرگز نہیں جب تک اس کے ماں باپ معاف نہیں کرے۔ اور اگر بغیر معاف کیے دنیا سے ماں باپ چلے گئے تو پھر آپ اپنی نمازوں کو لے کر کے گھومتے رہیے گا، کوئی کام کرے۔ اس لیے بے شک نماز فرض ہے، قرآن پڑھنا ضروری ہے، حج ضروری ہے، زکوٰۃ ضروری ہے، لوگوں کے ساتھ بھی ملنا جلنا ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے حضور نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے اچھا شخص وہ ہے جو اپنے گھر میں اچھا رہتا ہو، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہتا ہو، اپنے اولادوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا رہتا ہو۔ لیکن آج الٹا زمانہ ہے نا، ہم گھر میں جھگڑے فساد کرتے ہیں اور لوگوں میں جا کر کے بڑا شریف بنے رہتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگوں میں نیک بنے ہوئے رہتے ہیں اور گھر میں ہماری بیوی پریشان ہے ہم سے، ہماری اولادیں پریشان ہیں ہم سے، ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہن ہم سے پریشان ہے گھر میں، اور پھر ہم باہر میں شریف بنے جائیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے خدا را ہوش میں آئیے، ہوش میں آئیے، ہوش میں آئیے کہ اگر آپ نمازیں نہیں پڑھتے اللہ معاف کر سکتا ہے، معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر ماں باپ ناراض ہو جائے تو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ہوش 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 میں آئیے، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیے۔ اور ایک بات کہ ماں باپ کو بھی چاہیے، ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اولاد کے ساتھ اچھے سے رہے، ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اگر اولاد کہیں غلطی کرتے تو اس کی غلطیوں کو نظر انداز کر دے۔ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اگر بیٹے بہو کہیں اس کے سامنے غلطی کرتے ہیں یا کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے ماں باپ کو دکھ ہوتا ہے تو ماں باپ کو چاہیے کہ اس کے غلط کاموں پہ پردہ ڈال دے، نہ کہ لوگوں میں جا کے پرچار کرتے رہے۔ آج یہی ہو رہا ہے نا، یہ بھی ایک دشمنی کا سبب ہے ماں باپ کے بیچ، اولاد کے بیچ۔ کیا اولاد
کوئی غلطی کر دے تو ماں باپ خامخواہ لوگوں کے دروازے پہ جا کر کے بیٹی اور بہو کو بیٹے کو ذلیل کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کی بہو یا آپ کا بیٹا آپ کے لیے کوئی غلطی کرتا ہے تو غلطی پہ پردے ڈالیے. لوگوں میں جا کر کے اپنے اولاد کو ذلیل اور رسوا مت کیجئے کہ میرا بیٹا ایسے کرتا ہے، میرا بیٹا یہ کرتا ہے، میری بہو مجھے ایسے رکھتی ہے، میری بہو مجھے ایسے تانے دیتی ہے. یاد رکھیے آپ کے بیٹے کا بھی کردار ہے، آپ کے بیٹے کی بھی عزت ہے، آپ کے بیٹے کا بھی ویلیو ہے، سماج میں عزت ہے اس کی. ماں باپ کو چاہیے کہ سماج میں اپنے اولادوں کی عزت کی حفاظت کرے. یہ نہیں کہ جو کر کے اپنے بیٹوں کے عیبوں کو کھول دے، گھر کے میٹر کو گھر گھر جا کر کے ماں پہنچاتی رہے. جب تک ماں باپ اپنے آپ نہیں بدل لیں گے اور جب تک اولاد نہیں بدلتے ہیں اپنے آپ کو تو سوسائٹی بدلنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ سوسائٹی کو بدلنے میں ہم ہی ہیں اور بگاڑنے میں بھی ہم ہی ہیں. بدلنا بھی ہم ہی کو ہے اور بگاڑنے کا انجام ہم ہی پر ہے. تو اس لیے لہٰذا عزیزوں، نوجوانوں، بزرگوں، میں سب کو کہتا ہوں، اولادوں کو بھی کہہ رہا ہوں. میں بھی ماں باپ کا ایک بیٹا ہوں، مجھے بھی ماں باپ ہے، میرے بھی ماں باپ ہے، میں بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اخلاق سے پیش آتا ہوں. ہمارے بھی آپ بھی ہیں، کوئی بنا ماں باپ کی نہیں ہے. لیکن ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اولاد کی غلطیوں کو نظر انداز کرے اور اولاد کو بھی چاہیے کہ ماں ہے، باپ ہے، بابا ہے، کہیں زیادہ بول دے تو صبر کر لینا چاہیے. اس لیے کہ ہم نے قرآن منع کیا ہے، ہمیں قرآن نے منع کیا ہے اف ولا تنہرہما، انہیں اف تک نہ کہو. چاہے تمہارے ماں باپ جیسے ہیں، جیسے بھی جو ہیں، تمہارے ماں باپ جیسے بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، کچھ بھی ہے تمہارے ماں باپ، تم انہیں اف تک نہ کہو. تو اس بات کو ماننا چاہیے اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اولاد کی عزت کی حفاظت کرے، اولاد کی عزت کو پامال نہ کرے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، ماں باپ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا مجھے